بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ڈاکٹر پیر نعیم اقبال، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم پوائنٹ پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کا پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا اور رات کو نیند میں پیشاب کرتا ہے۔ چونکہ ہم والدین کو دیکھتے ہیں وہ اس بات سے کافی اپسیٹ نظر آتے ہیں جب بھی چلڈرن OPDs یا چلڈرن کلینک میں آتے ہیں، تو ان کا یہی مسئلہ جو ہے ان کو کافی سٹریس دیتا ہے۔ تو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے بچے کا جو پیشاب کا سسٹم ہے یہ 5 سے 6 سال میں کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی نارملی جو ہے ان کو پھر رات کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے 2 اقسام ہے، ایک ہے پرائمری اور ایک ہے سیکنڈری۔ پرائمری کیا ہے کہ جیسے ہی بچپن سے ہی وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اور بعد میں بھی وہ اب جاری ہے، اب بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ سیکنڈری یہ ہے کہ بچہ ٹھیک ہو گیا تھا، اب جو ہے وہ دوبارہ اس کو یہ مسئلہ سٹارٹ ہو گیا تھا، بیچ میں کچھ ہفتوں کچھ مہینوں کے لیے ٹھیک تھا، اب مسئلہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس ٹائپ والے میں آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا دیجئے، اور پاسیبلٹی ہے، چانسز آر دیئر کہ جو یورینری ٹریکٹ ہے، یعنی آسان الفاظ میں جو پیشاب کا سسٹم ہے، اس میں کوئی انفیکشن وغیرہ کا چانس ہو سکتا ہے یا کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مینجمنٹ پہ۔ مینجمنٹ اس کی بہت ضروری ہے، آپ سب کو یہ سمجھنا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج دس ایٹ ہوم، اور پھر ہم کب ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ مینجمنٹ میں جو پیرنٹس کو، والدین کو ایک بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ سیلف لیمیٹڈ کنڈیشن ہے، یعنی یہ خود ٹھیک ہونے والا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 50% لوگوں میں جو ہے فیملی ہسٹری پازیٹیو ہوتی ہے۔ اگر پیرنٹس میں ایک کا یہ مسئلہ تھا تو 44% چانسز ہے کہ ان کے بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہوگا، اور اگر دونوں پیرنٹس میں یہ مسئلہ تھا تو 77% چانسز ہے کہ بچوں میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کروموسومل انوالومنٹ ہے، کروموسوم 12 اور 13۔ اور آپ والدین نے سمجھنا ہے کہ اس مسئلے کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دس از اے سیلف لمیٹڈ کنڈیشن۔ اب اس سے مطلب کیا ہے کہ تمام والدین کو یہ گزارش ہے کہ وہ ایسی پیونیٹیو میجرز اوائڈ کرے، جیسے کہ بچے پہ شدید غصہ کرنا، بچے کی مار پٹائی کرنا۔ اس سے بچے کے اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، اور آپ بچے کو اور زیادہ خراب کر لو گے۔ اگر آپ بچے پہ شدید غصہ کر رہے ہو یا آپ بچے کی مار پٹائی کر رہے ہو تو وہ کسی بھی صورت بچے کے لیے جو ہے نا وہ ہیلپ فل نہیں ہے، اور نہ اس سے بچے کو کوئی فائدہ ملے گا۔ اگر آپ کا بچہ 6 سال سے اس کا عمر کم ہے تو آپ نے کوئی دوائی نہیں دینی، دوائی سے علاج نہیں کروانا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو شام کے 5 بجے ہے، شام کے 5 بجے کے بعد اپنے بچے کو شوگر اور کیفین سے دور رکھنا ہے، یعنی کسی قسم کی چاکلیٹس، شوگر یعنی کوئی میٹھا چیز آپ نے نہیں دینی۔ ساتھ میں اپنے چائے وغیرہ، اس میں جو کیفین ہوتی ہے وہ بھی آپ نے اوائڈ کرنی ہے، تو چائے اور شوگر کو اوائڈ کریں۔ تھرڈ پوائنٹ از دس ان دی مینجمنٹ، کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شام کے 6 یا 7 بجے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے بچے پہ جو ہے فلوئڈز ریسٹرکٹ کرنے ہیں۔ فلوئڈز مینس کہ پانی، جوسز وغیرہ آپ نے انتہائی کم کرنا ہے، یعنی آپ نے کپ یا اس سے کچھ زیادہ کم جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ شام کے 6-7 بجے کے بعد بچے کو پانی کم سے کم پلانا ہے۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ رات کو نیند میں پیشاب بھی کرتا ہے اور رات کو جب سوتا ہے خراٹی بھی ساتھ لیتا ہے، تو آپ نے اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی جو ہے ENT اسپیشلسٹ یا اوٹولرنجالوجسٹ سے جو ہے اپنے بچے کا معائنہ کروانا چاہیے۔ اگر بچے کے گلے میں لیٹ سپوز ٹانسلز انلارجڈ ہے یا ایڈینائڈز ہے، تو وہ جب ENT اسپیشلسٹ اس چیز کا علاج کرے گا تو چانسز ہے کہ آپ کے بچے کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک اور جو اہم تھراپی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں موٹیویشنل تھراپی۔ موٹیویشنل تھراپی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کا بچہ جب بھی رات کو سونے کے لیے جائے، آپ اس کو کہے کہ آپ جا کے پہلا پیشاب کر کے پھر آ کے سو جائے۔ یہ بہت ہیلپ فل میتھڈ ہے، اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔
اور جب بچہ سو جاتا ہے سونے کے چند گھنٹے بعد آپ اس کو دوبارہ اٹھا لیتے ہو، اپنا الارم سیٹ کر کے بچے کو آپ اٹھا لیتے ہیں کہ جی آپ اٹھ جائے اور آپ پیشاب کر کے پھر واپس آ کے سو جائے. تو یہ بھی ایک اہم اس کا طریقہ ہے جس سے آپ اس مسئلے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تھرڈ تھنگ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو دن کے وقت جب پیشاب آ جائے اور آپ کا بچہ آپ کو کہے کہ مجھے پیشاب آیا ہے تو بچے کو آرام سے پیار سے سمجھائے کہ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو ابھی کنٹرول کرے. اس سے تھوڑا بہت فائدہ اس میں آ سکتا ہے کہ جو بچے کا وہ جو پیشاب کے کنٹرول والا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اس میں طاقت آ سکتا ہے اور یہ مسئلے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ایک اور جو اس کا جو مینجمنٹ میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنڈیشنل تھراپی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک سینسر ملتا ہے، اس سینسر کو جو ہے وہ بچے کے ڈائپر یا انڈرویئر میں لگایا جاتا ہے. جب بھی اس کا جو بچہ یورین پاس کرے گا تو وہ جو سینسر ہے اس سے الارم بجے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس الارم سے تو سارے گھر والے اٹھ جاتے ہیں لیکن بچہ نہیں اٹھتا. تو یہ ایک لانگ ٹائم مطلب وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، پرولانگ یوز اگر آپ کریں تو یہ بھی ہیلپ فل ہے. لاسٹ جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ ساری چیزیں آپ نے اپلائی کر دی ہے اور اب بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے دوائی جو ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے، لیکن وہ دوائی بھی اس کی ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یعنی جو پہلی دوائی ہے، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ دوائی جو ہے اس کی اپنی ڈوزیج ہے، ایج کے مطابق وہ ہم دیتے ہیں، تو وہ دوائی جو ہے آپ ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے گا اینڈ اس دوائی سے پھر بھی چانسز ہے 40% کہ وہ مسئلہ کنٹرول ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ ایک علاج نہیں ہے، ایگزیکٹ علاج نہیں ہے وہ دوائی. وہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ ٹریولنگ پہ جاتے ہیں. کئی فیملیز جو ہے وہ ڈیورنگ دا ٹریولنگ وہ دوائی جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں کہ ٹریولنگ میں مسئلہ نہ ہو. اگر یہ دوائی آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد یوز کرنا بھی چاہیں گے تو یہ آپ نے پھر 3 سے 6 ماہ تک یوز کرنی ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے جب آپ اس کو پھر سٹاپ بھی کریں گے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے سٹاپ کرنی ہے، کیونکہ اس کو آہستہ آہستہ جو ڈوز ہے وہ کم کر کے گریجول جو ہے ٹیپرنگ کر کے سٹاپ کرنی پڑتی ہے. ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے اس دوائی کے ساتھ کہ آپ یہ دوائی بالکل یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کا بچہ سیریس بیمار ہے کسی اور بیماری کی وجہ سے، یا اس بچے کو الٹیاں لگی ہے، یا بچے کا پیٹ انتہائی خراب ہے، یا جو ہے آپ کے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے، تو پھر آپ اس دوائی کو استعمال نہ کیجیے گا. اور اسی طرح جو ہے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پریشانی والی بات اتنی نہیں ہے. اس لیے آپ کو جو میں نے باتیں بتائی، لیٹس سمرائز دوز پوائنٹس. اب میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو سیلف لیمیٹڈ کنڈیشن ہے، خود ٹھیک ہوگا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو کوئی غصہ نہیں کرنا، کوئی مار پٹائی بچے کی نہیں کرنی. اور اگر بچے ساتھ جو ہے نا وہ رات کو سوتے وقت خراٹے مار رہے ہیں تو ان کو ENT کو دکھا دیجئے. شام کے 5 بجے جو ہے بچے کو شوگر اور کیفین سے دور رکھے، اور 6 یا 7 بجے کے بعد جو ہے فلوئڈز کم کرے، یعنی پانی وغیرہ جوسز وغیرہ یہ کم کرے. بچہ جب بھی رات کو جائے اس کو کہے کہ پیشاب کر کے پھر اپنے بیڈ پہ چلے جائے، اور جب سو جائے الارم سیٹ کر کے بچے کو اٹھائے، اور جب وہ پیشاب کرے گا پھر سوئے گا، تو یہ ہیلپ فل ہے. اگر ان سارے پوائنٹس کے ساتھ بھی وہ کور نہیں ہو رہا تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروا کے، اگر شدیدہ پریشان ہے تو ڈاکٹر آپ کو یہ دوائی ریکمینڈ کر سکتا ہے، جس کو آپ نے 3 سے 6 مہینے تک پھر استعمال کرنا ہے. اور پھر جب دوائی کو چھوڑنا بھی ہوگا تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے اس کو کم کر کے آہستہ آہستہ پھر چھوڑ دینی ہے. دوسرا جو اس میں اہم پوائنٹ ہے، 2-3 قسم کی دوائی ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو خود نہ یوز کیجیے گا. اور جو میں نے مینجمنٹ بتا دی ہے گھر والی، اسی سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ مل جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ میرے چینل کو دیکھنے کے لیے. آئی ول ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کرے، اور اپنے بچے کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایشوز ہوں گے میں ایک ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا.
Thank you very much for watching my YouTube channel. Take a very good care of yourself and your family members. Allah Hafiz.